السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبر پر فاتحہ کیسے پڑھیں؟ قبر پر فاتحہ پڑھنے کا بالکل آسان طریقہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ جب قبرستان جاتے ہیں تو چند غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتے ہیں، یعنی جاتے تو وہ اپنے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب کی قبر پر فاتحہ کے لیے ہیں، ایصال ثواب کے لیے ہیں، لیکن الٹا وہ گنہگار ہو کر لوٹتے ہیں۔ تو وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے؟ اور محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو اکثر لوگ محرم الحرام میں اپنے والدین یا رشتہ دار، عزیز و اقارب کی قبر پر فاتحہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ان غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ایصال ثواب کرنے کا، فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو آج اس مسئلے کو میں بالکل ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو فاتحہ پڑھنے کا، ایصال ثواب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، سب سے پہلی بات کہ جب آپ قبرستان جائیں تو قبرستان میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ نے قبرستان والوں کو سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور قبر والے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر والے پھر جواب بھی دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے۔ اس کے بعد جس قبر پر آپ فاتحہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کرنے کے لیے فاتحہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، اگر تو وہاں تک کوئی راستہ جا رہا ہے پھر تو وہاں پر چلے جائیں، لیکن اگر کوئی راستہ موجود نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دیگر قبروں کو روندتے ہوئے مجھے وہاں تک پہنچنا پڑے گا، تو پھر دیگر قبروں کو روند کر وہاں پر جانا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ پھر آپ قبرستان کے کنارے باہر کھڑے ہو کر ہی آپ فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں ان مرحومین کے لیے، اور جو بھی آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن قبروں کو روند کر وہاں پر جانا یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل اس کی ممانعت ہے۔ اور قبرستان میں جب آپ جائیں تو قبروں کا احترام جو ہے یہ واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ننگے پاؤں انگارے پر چلوں یا ننگے پاؤں تلوار پر چلوں یا پھر آگ کا جوتا پہنوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں۔ یعنی اتنی سخت ممانعت ہے کسی بھی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا، وہاں پر چڑھنا اور بیٹھنا، قبروں کو روندتے ہوئے وہاں تک جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جس طرح کے لوگ کرتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ ہے تو قبروں کو روند رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2 پر جب آپ قبر پر جائیں تو پاؤں کی جانب سے جائیں، یعنی سر کی جانب سے جانا یہ درست نہیں ہے، پاؤں کی جانب سے جائیں۔ اور قبرستان میں جب آپ جس قبر پر فاتحہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ پاؤں کی جانب سے جائیں اور رخ جو ہے آپ کا قبر کی جانب اور پیٹھ آپ کی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا؟ اب فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص طریقہ ہے، اسی وجہ سے لوگ سالوں سال اپنے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب کی قبروں پر جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں تو فاتحہ کا طریقہ نہیں آتا۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر گئے، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھ لیں، یا پھر اسی طرح جو صورتیں قرآن مجید کی آپ کو یاد ہیں وہ تلاوت کر لیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد ان کا ثواب مرحومین کو ایصال کر دیں۔ یا پھر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اگر 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پورے قرآن پاک پڑھنے کا آپ کو ثواب حاصل ہوگا۔ اور سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اس کے علاوہ جو صورتیں یاد ہے وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر یہ جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ دعائیہ کلمات کے ساتھ، یعنی ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، جو بھی عربک دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ تلاوت کر لیں، وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ دعا کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے کلمہ کلام پڑھا ہے اس کا ثواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، اولاد، ازواج، اصحاب
तमाम की रूह को इसाले साफ करता हूँ, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, हज़रत आदम से लेकर अब तक जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दार फ़ानी से रहलत कर चुके हैं, उन तमाम की रूह को इसाले साफ करता हूँ, कबूल व मंजूर फरमा। या फिर यूँ कह दें कि या अल्लाह, जितने भी इस कब्रिस्तान में मदफून हैं, या अल्लाह उन तमाम की रूह को इसाले साफ करता हूँ, कबूल व मंजूर फरमा। खसूस बिल खसूस मेरे वालिद साहब, मेरे चचा, मेरे भाई, जो भी रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब जिसके लिए आप फ़ातिहा के लिए गए हैं, या अल्लाह इसकी रूह को इसाले साफ करता हूँ, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, इनकी कब्र को हद्द निगाह तक वसी और कुशादा फरमा, इन पर इनकी खबरों पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। फिर अपने लिए दुआ करें कि या अल्लाह, मुझे हिदायत के रास्ते पर चला, या अल्लाह मुझे नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, मुझे अपनी मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा, मुझे अपनी कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमा। जो भी दुआएं हैं वो आप करें। उसके बाद फिर ये फातिहा का तरीका है, कोई ख़ास तरीका नहीं है। अगर आप दिल में इरादा कर लें, नियत कर लें कि या अल्लाह, जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब मैं अहले कब्र की रूह को इसाल करता हूँ, ये भी जायज़ है। इस तरह भी इसाले सवाब पहुँच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2-4 चीज़ें मैं यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ। बहुत से लोग अगरबत्ती जाकर सुलगाते हैं या फिर चिराग जलाते हैं। तो देखें, अगर तो आप ये तसव्वुर करते हैं कि इससे साहिब कब्र को कोई नफ़ा पहुँचता है, यानी कब्र वालों को इससे कोई नफ़ा पहुँचता है, तो ये तो बिल्कुल गलत तसव्वुर है। अगर इस तसव्वुर के साथ आप ये अमल करते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं या फिर चिराग वगैरह जलाते हैं, तो ये शरअन जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कब्रिस्तान में आने वालों को नफ़ा पहुँचाना मकसद है, ये कि वो लोग आएंगे, उन्हें खुशबू पहुँचेगी या फिर चिराग से उन्हें रोशनी हासिल होगी, तब तो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये तसव्वुर करना कि इससे साहिब कब्र को नफ़ा पहुँचना, और अक्सर लोग यही तसव्वुर करते हैं कि इससे साहिब कब्र को नफ़ा पहुँचेगा, तो ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है। ये शरअन जायज़ नहीं है। कब्र पर अगरबत्ती सुलगाना ये जायज़ नहीं है, ठीक है ना। कब्र पर अगरबत्ती ना सुलगाई जाए और ना ही जो है वो चिराग वगैरह जलाया जाए। और इसी तरह बहुत से लोग कब्र पर पानी भी छिड़कते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद इससे साहिब कब्र को ठंडक पहुँचेगी, उसे कोई नफ़ा पहुँचेगा, तो ये भी बिल्कुल गलत तसव्वुर है। ये भी पानी का ज़िया है। अगर इस तसव्वुर के साथ आप पानी छिड़क रहे हैं कि साहिब कब्र को कोई नफ़ा पहुँच रहा है, तो उससे कोई नफ़ा नहीं पहुँचता, ठीक है ना। हाँ, अगर मकसद है कि कब्र की मिट्टी को जमा करना, यानी कब्र की मिट्टी जमाना कि ये पानी छिड़कने से जम जाएगी, यहाँ पर बिखरेगी नहीं, तो फिर तो शरअन जायज़ है। लेकिन अगर ये तसव्वुर है कि इससे साहिब कब्र को नफ़ा पहुँचेगा, तो ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है। ये शरअन जायज़ नहीं है, पानी का ज़िया और ये गुनाह होगा, ठीक है ना। आप इस तरह अगर आप ये अमल करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफीक अता फरमाए। चंद एक बातें थी जो मैंने देखी हैं, वो मैंने आपके सामने बयान की हैं कि इन चीज़ों से आपने बचना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। पसंद आने की सूरत में लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।